نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ذکر امام حسین چل رہا ہے۔ حسین کے ذکر سے فیض حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی گود میں حسن یا حسین ہیں اور آپ نے نماز شروع کی۔ سجدے میں گئے تو سجدہ اس قدر طویل ہوا کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا۔ شداد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آپ کی مبارک پشت کے اوپر شہزادے تشریف فرما تھے۔ میں واپس سجدے کی حالت میں چلا گیا۔ جب نماز سے فراغت ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آخر کیا وجہ تھی جو سجدہ اس قدر طویل فرما دیا آپ نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پشت پہ شہزادے تھے، حسن یا حسین تھے، اور میں نے یہ اچھا محسوس نہیں کیا، بہتر محسوس نہیں کیا کہ میں ان کی خواہش سے پہلے جلدی کروں اور ان کو اپنی پشت سے اتار دوں۔ اس قدر خواہش کا نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہو۔ ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک حجرہ سے باہر آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز سنتے ہیں تو آپ اپنی پیاری لاڈلی بیٹی سے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ مجھے حسین کا رونا تکلیف دیتا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو حسین کا رونا تکلیف دے، آپ ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سجدے کو طویل کر دیں۔ وہ نورانی بچے کہ جن کی وجہ سے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کو طویل کر دیں، اگر خطبہ دے رہے ہوں تو خطبہ روک کے ان کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیں، تو امت جو ہے، وہ امت جو کلمہ پڑھ رہی ہے، وہ کس قدر بے حس ہو گئی تھی اس وقت کہ ان کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف نکلے نا تو حضرت سکینہ، جن کو سکینہ بھی کہا جاتا ہے، آپ ان کو روک لیتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی عزت والی ماں کی پیاری عزت والی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ میری اس بیٹی کا بڑا خیال رکھنا، یہ میرے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب اس کنبے کی ذمہ داری ہے زینب آپ کی ہے۔ یہ وہ سیدہ ہیں، یہ وہ برکتوں والی عزتوں والی سیدہ ہیں کہ جن کی وجہ سے سید نسل بچی۔ آپ نے زین العابدین علیہ السلام کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی۔ اگر یوں کہیں تو بالکل سچ ہوگا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے سید نسل چلی، اور سید نسل کی حفاظت سیدہ فاطمہ کی بیٹی نے کی۔ تو آپ نے امام زین العابدین کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی۔ آپ جب اپنی بہن سے گفتگو کر کے اپنی گفتگو مکمل کر چکے تو گھوڑے پہ ایسی جرت، ایسی شجاعت، ایسی بہادری کے ساتھ میدان کی طرف رواں دواں ہے، گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گھوڑے پہ سوار میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی شجاعت، آپ کی ہیبت کے ساتھ پورے میدان کے اوپر ایک دفعہ ہیبت طاری ہو گئی ہے، خوف طاری ہو گیا۔ لوگوں نے ایک دم سے تیروں کی برسات کی۔ نماز کا وقت تھا، نماز کا وقت نہ ہوتا تو شاید امام حسین علیہ السلام کے اوپر قابو پانا ممکن نہ تھا۔ آپ نماز کی حالت میں، آپ کے ساتھ شمامہ تھے، جب شمامہ بھی شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی مبارک گردن کو بدبختوں نے تن سے جدا کر دیا۔ آپ کے صرف جسم کے اوپر 30 نیزوں کے نشان تھے اور 34 تلواروں کے نشان تھے۔ آپ علیہ السلام کے جب جسم سے سر کو جدا کیا تو آپ کے جسم پہ جو لباس تھا، جو جبہ تھا، اس کو اور آپ کے نالین کو بھی اتار دیا گیا اور آپ کے جسم کے اوپر معاذ اللہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ وہ حسین کہ جن کی رونے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہ کر سکیں، اس حسین کے ساتھ بے حس لوگوں نے جو کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی عبرتناک سزا کرے۔
دنیا میں بھی ملی. آج بھی یزید کی قبر کے اوپر اگر آپ گوگل پہ جائیں دیکھیں اس کو، جب میرے علم میں آیا میں نے دیکھا تو یزید کی قبر کے اوپر سیسا پلانے والی بھٹی کو بنایا گیا، اس کی فیکٹری بنائی گئی. اب تو ختم ہو گئی ہے، لیکن دنیا میں ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ یزید کو جو ہے وہ سیسا پلانے والی جو بھٹی ہوتی ہے نا، جو چھوٹی سی ایک فیکٹری ہوتی ہے، اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتا. آپ دور کھڑے ہو کے بھی اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کی قبر کے اوپر ہی بنائی گئی. آج بھی یزید کی قبر جب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، بلکہ کئی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں پیشاب کر آتے ہیں وہاں پہ. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. تو وہ یزید جو اپنے اس وقت کے تخت کے غرور کے اندر بیٹھا تھا، آج لوگ اس کی قبر پر پیشاب کرتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، جوتے مارتے ہیں. بلکہ ایک زمانے میں سیسا پلائی بھٹی اس کی قبر پہ تھی. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا وفادار بنائے. وفا کیجیے. آج ہمارے اوپر جو وفا ہے وہ نماز کی پابندی ہے. آج ہمارے اوپر جو وفا ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آج ہمارے اوپر جو وفا ہے اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، کہ وہ بھی اپنے والدین کی فرما برداری، اپنے نانا کی فرما برداری، اپنے والد کا وقار بحال کرنے کے لیے کربلا میں موجود تھے. آج ہم والدین کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، آج ہم والدین کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے بہت وفادار ہیں، ان کے غلام ہیں. آپ کو یہ جو میں نے پچھلے واقعات میں آپ کو بتایا کہ کیا مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا، تو ہم اپنے سٹیٹس کے اوپر رہ کے اگر ہم اپنی جو امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف یزید بلکہ ہر ایک کو اس کے سٹیٹس کے مطابق بتایا کہ اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے. آج ہم اول فول بکتے ہیں، اسلام کو ہماری وجہ سے اذیت اور شرمناک قسم کی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے نام کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کفار انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہماری وجہ سے اسلام کے اوپر اگر انگلی اٹھائی جائے اور ہم کہیں 10 محرم والے دن کہ ہم حسینی ہیں، تو ہم کاہے کہ حسینی ہیں؟ اگر اسلام کو ہماری وجہ سے نقصان پہنچتا ہے تو ہم حسینی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت اس کوشش میں لگے رہیں، امام حسین کی سیرت پڑھیے، ان مقاصد کو پڑھیے، اور ہر وقت اس کوشش میں لگے رہیں کہ ہمیں امام حسین کا جو وہ مقصد تھا جس کے لیے انہوں نے اپنا آبائی شہر چھوڑا، مدینہ سے مکہ گئے، مکہ سے کربلا تک کا سفر، اس کے بعد صرف وہیں بات ختم نہیں ہو جاتی. جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام زین العابدین کو قید کر لیا گیا. آج بھی وہ پتھر جس کو ان کے گلے میں باندھا گیا تھا، وہ اگر آپ کو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری کا موقع ملے نا، تو اس کا حصہ آج بھی ایک پیالہ نما کی شکل کے اندر انہوں نے جڑ دیا ہے. بلکہ وہاں سے پانی بھی پیجیے گا اگر موقع ملے. وہ 3 پتھروں کا مجموعہ ہے جس میں بیت اللہ شریف کا پتھر ہے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک کا پتھر ہے، اور وہ پتھر ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کے مبارک گلے کے اوپر سزا کے طور پہ جب ان کو قید کیا گیا تو باندھا تھا، وہ پتھر ہے. تو آپ ضرور ادھر جب جائیں تو اس کا پانی پیجیے. تو صرف 10 محرم کو بات ختم نہیں ہوتی، اصل اذیت اس کے بعد بھی رہتی ہے جو اہل بیت کے ساتھ رہی. امام زین العابدین کو ایک ہی دن میں کوفہ سے، کربلا سے جو ہے وہ شام نہیں لے کے چلے گئے، ان کو پہلے کوفہ کی مسجد کے اندر باندھا. لوگ آتے جاتے تھے، وہ یزید اپنے نشے میں دھت کہ ان لوگوں کو صرف سیدھا لے نہ ہو، بلکہ اب ان لوگوں کو وہ اذیت دو کہ بتاؤ کہ حکومت وقت کا کنٹرول کس قدر ہے، کہ انہوں نے آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کو اب قید کر لیا. یہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو ان کو اب قید بھی کر لیا. وہ کوفہ کہ جہاں امام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دارالخلافہ تھا، یہاں پر سیدہ زینب جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی پیاری لاڈلی صاحبزادی ہیں، یہ خواتین کو پڑھایا کرتی تھی. اور امام زین العابدین کو کوفہ کے لوگ جانتے تھے، امام حسین کو جانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے. تو وہاں پہ مسجد کے صحن میں امام زین العابدین کو قیدی بنا کے رکھا گیا. پھر ان کو شام کے بازاروں میں اور راستے میں جتنے مقامات آتے وہاں پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا، اور ہر جگہ سے ان کو پھیراتے پھیراتے وہ شام تک گئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے اگر محبت کا
دم بھرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا ہر دور کے اندر جو اس موقع کے مطابق اصل پیغام بنتا ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ وہ نماز کی صورت ہے، وہ ماں باپ کے فرما برداری کی صورت ہے، وہ دوسروں کو ایذا نہ پہنچانے کی صورت میں ہے، وہ اپنے سے دوسروں کو خوش کرنے کی صورت میں ہے، وہ حلال کمانے کی صورت میں ہے، وہ ملک کا فائدہ کرنے، اسلام کا فائدہ کرنے کی صورت میں ہے، وہ ظالموں کا ساتھ نہ دینے کی صورت میں ہے، وہ ظالم حکمرانوں کا ساتھ نہ دینے کی صورت میں ہے، وہ اسلام کو کسی بھی صورت میں نقصان نہ پہنچانے کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے ساتھ سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے،